السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ الیکشن 2024 کے نتائج کے بعد جن جماعتوں نے فتح حاصل کی اور جن کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، دونوں دھاندلی کا وویلا کر رہی ہیں، اور اس دھاندلی کے وویلے کے ساتھ ساتھ کل سے ملک بھر کے اندر احتجاجی مہم کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حصول اقتدار کے لیے آخر سب جائز کیوں، جبکہ عوام کے اندر تفریق اور انتشار کی سیاست کو فروغ دیا جاتا رہا؟ اور اس کے ساتھ آج پروگرام میں بات کریں گے کہ جی یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے سیاسی دکھ اور کرب کے پیچھے اصل داستان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی پراسرار خاموشی کے پیچھے راز کیا ہے۔ اچانک مسلم لیگ نون نے مرکز میں حکومت قائم کرنے سے متعلق اعلان تو کیا، اتحادیوں سے بات چیت بھی کی، لیکن اس کے بعد نون لیگ منظر سے غائب کیوں ہے؟ جو شیڈولڈ میٹنگز تھیں وہ بھی کینسل ہوئیں، اور کل کا دن اہم ترین تصور کیا جا رہا ہے، اور نون لیگ مرکز کے اندر اپنی حکومت قائم کرنے سے متعلق کیا حتمی حکمت عملی بنانے کی کس حد تک قریب پہنچ چکی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مابین شراکت اقتدار کا فارمولہ آخر تاخیر کا شکار کیوں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کے جو انکشافات سے بھرپور جو انٹرویوز ہیں ان کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انکشافات اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جے یو آئی فے کا جو ایک اصولی موقف تھا سیاست سے متعلق، سیاستدانوں سے متعلق، سیاسی جماعتوں سے متعلق، وہ آخر کہاں گیا؟ ان سب ایشوز پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مجھے حسب روایت حسب معمول جوائن کریں گے خواجہ متین صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، جبکہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر اب سے کچھ دیر بعد پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر حمایہ محمد صاحب بھی جوائن کریں گے۔ تو پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے سے پہلے ناظرین، آپ کو مولانا فضل الرحمان اور بانی پی ٹی آئی کے وہ بیانات سنواتے ہیں جو ایک دوسرے کی جماعت اور دونوں لیڈر ایک دوسرے سے متعلق عوام کے سامنے جو کچھ کہا کرتے تھے، لیکن اب دونوں سیم پیج پہ آ چکے ہیں۔ ذرا یہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد خواجہ صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ جی، جو مولوی بیچارہ اس قدر یتیم ہو جائے کہ اسے عمران خان کے سائے کی ضرورت ہو، اس کی یتیمی پہ رحم آتا ہے۔ عمران خان سن لو، میں تمہارے ایجنڈے کو جانتا ہوں۔ تمہارا ایجنڈا پاکستان سے اسلام کا جنازہ نکالنا تھا، تمہارا ایجنڈا اسرائیل کو تسلیم کرانا تھا۔ فضلو سن لو، کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے، اس کا نام لو تو لوگ ڈیزل کی آوازیں لگا دیتے ہیں۔ جب اس کو نیب نے بلایا، اس کے پاس اربوں روپے کے اثاثے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے آئے، کیونکہ کام تو یہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ خاص صاحب، آپ نے سنا، ہمارے ناظرین نے بھی سنا، ہم پڑھتے آئے ہیں کہ سیاست میں سب جائز ہے، سیاست میں کچھ ناممکن نہیں ہے، لیکن خاص صاحب اس کے باوجود ہر معاشرے کی، ہر قوم کی اخلاقی قدریں بھی تو کچھ ہوتی ہیں۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے سربراہان کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی، ایک کہتے ہیں کہ جو اسلام کا جنازہ نکالنے کے لیے ہے، اس کے بعد اور کوئی ایکسٹریم نہیں رہ جاتی، دوسرے فرماتے ہیں کہ ان کو مولانا کہنا گناہ ہے، اس کے بعد ساری باتیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں، کرپشن کی باقی سارے معاملات۔ اب جب دونوں کو اقتدار، مطلوبہ اقتدار جو ان کی خواہشات کے مطابق تھا، جس اقتدار کی مسرت پر فائز ہونا چاہتے تھے، وہ نہیں ملا، تو دونوں اکٹھے ہو کر ملک بھر کے اندر احتجاجی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو ہم تضاد کہیں، عوام کے ساتھ، عوام کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف کہیں، آخر عوام کو کیوں گمراہ کیا جاتا ہے؟ بٹ صاحب، یہ جو کل واقعہ ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کا وفد ہے، جی، یہ ڈیڑھ دہائی کے 2010 سے لے کر 2024 کی جو سیاسی تاریخ ہے، اس کا ایک بڑا واقعہ ہے، جی بالکل، اور یا اسے آپ عرف عام میں بڑا یو ٹرن بھی کہہ سکتے ہیں۔ دونوں نے اپنی جو ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی تھی، شدت پسندی، جس سے ہم اکثر منع کرتے رہتے ہیں کہ اس حد تک نہ جائیں کہ کل کسی کے ساتھ ہم ملاقات نہ کر سکیں، اور دونوں جماعتوں نے اس اپنے بیانیے سے اس فکری جو نظریاتی طور پر بات تھی، یہ صرف سیاسی اختلاف بٹی صاحب نہیں تھا، ایک نظریاتی اور فکری اختلاف تھا۔ مولانا کا یہ کہنا مذہبی بھی تھا، اختلاف تھا خاص صاحب، مولانا کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جی، عمران خان ہیں یہ یہودی ایجنٹ ہیں، اس کو دلیل کے ساتھ اور بڑی شد و مت کے ساتھ کو ثابت کر۔ دوسری جانب جو عمران خان ہیں بانی پی ٹی آئی، ان کا ایک بڑا واضح نقطہ نظر تھا کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں، میں قاصر ہوں کہ وہ الفاظ دہرا سکوں، کوئی بھی تضحیک امیز کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان جیسی شخصیت کے بارے میں نہ بولا ہو، لیکن اب ان کو گو کے بیٹھ گئے، اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کی ہے نا، کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی،
وہ اس کے پیچھے جنرل باجوہ کو انہوں نے نام لیا ہے، کل انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا تھا، لیکن آج ہی جب غریدہ فروقی جو ہماری ہیں جی ٹی وی کی اینکر، ان کے ساتھ جو گفتگو فرمائی ہے اس میں انہوں نے تصحیح کی ہے کہ میرا غلطی سے میں نے جنرل فیض حمید کا نام لے لیا تھا۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے بتایا ہے، کل انہوں نے ایک اور بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے کر یہ آئے ہیں جی، یہ جنرل باجوہ اور فیض حمید۔ آج انہوں نے کچھ تھوڑی نپی تلی بات کی ہے، وہ بات جو بلاول بھٹو زرداری پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، جی ٹھیک ہے، یہ ہمیں دباؤ ڈالا گیا لیکن ہم نہیں مانے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے میڈیا میں بھی یہ خبریں آئی تھیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ پی ڈی ایم کے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن انہوں نے پھر جو پی ڈی ایم کی قیادت نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی، یہ تو فیصلہ ہو گیا۔ خاصا پھر بات تو وہی نا، اس وقت اپنا مفاد اس میں تھا کہ تحریک عدم اعتماد آئے، اس وقت کہتے اگر ہم اس کنٹیکسٹ کو دیکھیں تو جو بھی آپ سے کہہ رہا تھا آپ کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ یہ آپ کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا پولیٹیکل وزڈم یہ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس وقت تو آپ نے سٹینڈ نہیں لیا، چونکہ آپ نے پی ڈی ایم حکومت کا حصہ بن کے وزارتیں لیں، اہم ترین وزارتیں لیں، ڈیر اسماعیل خان کے اپنے جو آپ کے لوگ تھے ان کو آپ نے کون سے وفاقی ادارے میں آپ نے ڈیپوٹیشن پر نہیں لگایا، اور جو کچھ خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ مرکز میں آپ نے کیا وہ اس کے اوپر آگے چل کے بات کریں گے۔ جی ٹی وی نیوز پر جو ایک خصوصی انٹرویو نشر ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، ان کا شارٹ ہم اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں، پھر اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ جنرل فیض کا جب میں نے نام لیا ہے تو وہ جیسے غلطی سے زبان پہ آ گیا، حالانکہ وہ نہیں تھے۔ میں جنرل فیض کو، جنرل باجوہ کو، اس کے پورے رجیم کو 2018 کے انتخابات کے دھاندلی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ جی ناظر خان صاحب، آپ نے بھی شارٹ سنا، انہوں نے اس بات کی پوری وضاحت کر دی، ایک ان کا بڑا انٹرویو تھا جس کے تمام دیگر چینلز نے اس خبر کو ہیڈ لائن کے طور کے اوپر لیا، بریکنگ نیوز کے طور کے اوپر نشر ہوا، اور عالمی میڈیا نے بھی اس خبر کو پک کیا جی ٹی وی نیوز کی سکرین سے کہ کس طریقے سے جو آئی کے سربراہ نے اپنے بیان کی وضاحت کی، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے جو ان کا ایک بڑا ڈسکلوجر تھا جو انہوں نے ڈسکلوز کیا، جو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے کے ساتھ 2022 میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اس کو انیشیٹ کروانے والا کون تھا، تو بہت سے اس کے اوپر کویسچن اور انٹرنیشنل بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر آگے بھی چل کے بات کریں گے۔ تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ سر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے 2 روز سے جو سارا سین بنا، عوام، پی ٹی آئی کے سپورٹرز، ووٹرز، کوئی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ماضی کے اندر دونوں جماعتوں کے سربراہان نے ایک دوسرے کے خلاف جو لب و لہجے اور جو زبان استعمال کی تھی کہ آپ کو جب ضرورت پڑے تو آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے سیم پیج پر آ کے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آپ ایک انیشیٹو لے کے بات چیت شروع کر دیں۔ آخر یہ کس حد کیسے یہ ممکن ہوا؟ اگر یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا تھا تو پھر تو پی ٹی آئی کو پاس کے اندر بھی کچھ اچھے انیشیٹو لے کے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مشکلات میں کم کر سکتی تھی، لیکن اس وقت آپ خاموش رہے۔ اب جب آپ پریشانی ہیں اور دوبارہ اقتدار کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اب آپ ہر اس جماعت کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں جو مین جو مقصد ہے وہ ہے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے، جو ایک پاکستان کے جو ووٹر ہیں جنہوں نے نکل کے سپورٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کو، اور ان کا جو ووٹروں کا جو حق تھا وہ یہاں پہ مارا گیا ہے۔ تو اس چیز کے لیے ہم نے یہ دیکھنا تھا، چونکہ اس میں مین بینیفیشریز جو ہیں ایز فار ایز وی آر کنسرن وہ 3 پولیٹیکل پارٹیز، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بیک جو آزاد لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تو مین بیک گراؤنڈ ہے، اور سامنے یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی دھاندلی ہوئی ہے، اب اس دھاندلی کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس دھاندلی کے ایشو میں، اس میں کوئی پولیٹیکل الائنس نہیں ہے، اس میں یہ اس ایشو ہے جو دھاندلی کا ایشو ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ دھاندلی کا ایشو آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اس دھاندلی کے ایشو کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ جب تک یہ دھاندلی ختم نہیں ہوگی پاکستان آگے نہیں جائے گا۔ اور یہ دھاندلی سے بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ایک میرٹ ہے جو پولیٹیکل میرٹ ہے، وہ پولیٹیکل میرٹ ختم ہو جاتا ہے۔ لیٹس سے عوام چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئے اور وہ ان کو ووٹ دیتی ہے، جب اس کی مینیپولیشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو دوسری پولیٹیکل فورس آتی ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہوتی، وہ بغیر میرٹ کی ہوتی ہے۔ جب وہ بغیر میرٹ کی ہوتی ہے تو وہ عوام کے کام کرنے کی بجائے وہ اس طبقے کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ان کو لے کر آیا ہے۔
تو اس چیز سے پھر عوام کے جو کام ہوتے ہیں وہ ادھر ہی پھنس جاتے ہیں, عوام کے لیے کام نہیں ہوتے, یا جو ایک جو آپ کے یہ سمجھ لیں کہ جو سوچ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کی, جس سوچ پہ یا جس انڈرسٹینڈنگ پہ ان لوگوں نے لوگوں سے ووٹ لیے ہوتے ہیں, تو آپ پھر اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہو. تو اس چیز کے لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت باہر نکل سکتی ہیں. بالکل صحیح محمد صاحب. ویسے حیرانی کی بات ہے, تمام سیاسی جماعتیں آج تک گزشتہ 75 سال کی بات کریں, عوام کے فائدے کی بات کے اوپر یہ سارے انیشیٹوز لیتی ہیں, لیکن جب موقع ملتا ہے تو پھر عوام کا فائدہ سب بھول جاتے ہیں سر, معذرت کے ساتھ. اور پاسٹ میں پی ٹی آئی بھی اسی روش پر گامزن رہی. تو لیکن میں آپ سے آگے مزید جانا چاہوں گا, پاکستان تحریک انصاف جب کبھی بھی مشکل اس پر آئی ہے تو اس نے پھر ہر جماعت کا, سیاسی جماعت کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے, اور جب ان کے حالات بہتر ہوں پھر کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پکڑ لو, جیل میں بند کر دو, کسی اپنے مخالف کو سانس تک نہیں لینے دینا, کسی کے ساتھ کوئی پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہو بات نہیں کرنی, اور اس وقت ایک ڈکٹیٹرشپ یا ایک ہمیں فرعونیت کی ریفلیکشن ملتی ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اصل وقت وہ ہوتا ہے جب آپ اقتدار میں ہیں اور اپنے عوام کی جو فائدے کی بات کرتے ہیں اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے آپ اپنے پولیٹیکل چیلنجز کو کم کریں, لیکن اس وقت تو آپ کی ڈائریکشن ہوتی ہے خان صاحب کی کہ سب کو فکس کر دیں, کوئی نظر نہیں آنا چاہیے. کبھی سعودی عرب ماڈل کی بات کی جاتی ہے, کبھی چائنا ماڈل کی بات کی جاتی ہے. اب آپ مشکل میں ہیں تو آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, تو عوام کے فائدے کے لیے اس وقت بھی ایسا سوچنا چاہیے. اس طرح یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک جے یو آئی کے اوپر کچھ نہیں کیا, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس لحاظ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے. ہاں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر آپ کو بالکل پتا ہے کہ چور بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, وہ پوری عوام کو پتا ہے. پالیٹکس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کسی سے بھی کر سکتے ہیں, مذاکرات کرنے میں پرابلم نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس وقت کس ایشو پہ کس سے بات کرنی ہے, یہ ہمارا ایک پریروگیٹو ہے. ہم آج کے دن میں جو ہمارا مین ایشو ہے وہ ہمارا مین ایشو ہے یہ اس میں دھاندلی, اور یہ دھاندلی کے خلاف جو ہے. تو اب اگر جو نظر آ رہا ہے وہ پی ایم ایل این کا, پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا یہ مین ایشو نہیں ہے دھاندلی. ان کا مین ایشو ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ بنا لیں. ہمارا مین ایشو گورنمنٹ بنانا نہیں ہے, ہمارا مین ایشو ہے کہ جو الیکشن میں دھاندلی, ہم نے ان کو بند کرنے کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے. اور اس وقت ہمارے لحاظ سے جے یو آئی جو ہے وہ اس وقت دھاندلی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. سو وی ول آن دیٹ ایشو وی ول گو اینڈ ٹاک ٹو دیم. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف, تو اس کو کچھ اہم جو شخصیات ہیں, ہماری عسکری شخصیات, ان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے, اور موجودہ انتخابات میں دھاندلی کا بھی رونا رویا ہے. پی ٹی آئی جو مولانا فضل الرحمان کے یہ بیانات ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کہ جو چیئرمین ہیں اور رہیں گے عمران خان, انہوں نے تو یہ بات بہت پہلے کہی تھی. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ سائفر میں آیا ہی وہ باجوہ صاحب کے لیے تھا, جنرل باجوہ صاحب کے لیے آیا تھا. وہ تو ایکچولی ان کا جو سٹانس ہے وہ تو کہ انہوں نے بڑا حصہ ہے, اور لنڈن پلان اس لیے کہ جو جسے مریم نواز نے کہی تھی وہ اسی سیکوینس میں پوری ہو رہی ہیں یا پوری کی گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ان کو آگے پیچھے رکھنا شروع کر دیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہیں کسی جگہ پہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے. اور وہ کس کے لیے؟ وہ عمران خان. دیکھیں عمران خان, آپ یہ سمجھ لیں کہ عمران خان از ناٹ اے پرسنالٹی, عمران خان از این آئیڈیا ناؤ. عمران خان از اے کانسیپٹ آف ڈیموکریسی, کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے سچ کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. غلطیاں ہر ایک کرتا ہے, غلطیوں کی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم لوگوں نے آگے جا کے ہم نے اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے ایک سچائی کی سیاست کرنی ہے. اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ نہیں مل سکتے, تو ہم نے اپنے جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت حسنہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان لوگوں نے بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ جو صلح حدیبیہ کیا تھا تو وہ کر لیتے. تو بعض دفعہ آپ کو ایشوز کے اوپر کرنا پڑ جاتا ہے اور اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بہت اچھی اگزامپل دی آپ نے. ایسا سچ کے لیے واقعی کھڑا ہونا چاہیے, میں بڑا آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن جب آپ کے پاس طاقت ہو, اقتدار ہو, اقتدار کی مسرت پر فائز ہوں, اس وقت ٹائم ہوتا ہے کہ سچ کا آپ بولنا شروع کریں. جب آپ گھر جاتے ہیں, اقتدار چھن جاتا ہے, پھر سچ بولنا شروع کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے سیاسی رہنما, آپ نے اسوہ حسنہ کی بات کی, بڑی اچھی بات ہے. جب کورونا اثر وائرس آیا تھا, عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, تو وہاں پر اینکرز کو بلا کے بریفنگ دیا کرتے تھے ڈیلی بیسس پہ یا 2-3 دن بعد.
تو لاسٹ ایک بریفنگ تھی, مجھے بھی جانے کا موقع ملا, میں نے سیم ان سے یہی ایگزامپل اس کو کوٹ کرتے ہوئے ریاست مدینہ کے اندر اس حسنہ کی بات کرتے ہوئے اور افو درگزر کرنے کی بات کرتے ہوئے کویسچن کیا تھا کہ آپ سب کو فکس کرنے کے اندر ہیں, سب کو جیلوں میں ڈالنے پہ تلے ہوئے ہیں, یہ کرٹیکل ٹائم ہے, بیٹھیے سیاسی مفاہمت کیجئے, ملک کو آگے لے کے چلیے. تو وہ خفا ہو گئے چونکہ اقتدار میں تھے. جب اقتدار میں ہوں تو میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس وقت اس حسنہ کو پر عمل کرنے کو تیار نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کویسچن پلانٹیڈ ہے, آپ کو جس نے یہ کویسچن کروایا ہے وہ مجھ سے NRO چاہتے ہیں اور میں ان کو NRO نہیں دوں گا. احتساب عدالتوں میں لوگوں کو لے جانے کا سلسلہ شروع ہوا, FIE پیچھے لگا دی گئی, شہزاد اکبر صاحب, اور سب نے تہس نہس کیا ہوا تھا. مسئلہ تو یہی ہے, جب آپ کے پاس وقت تھا, آپ طاقتور تھے, اس وقت اس حسنہ کو کیوں بھول گئے؟ جب ہم اقتدار میں آئے تھے ہم بالکل سب لے کر چل رہے تھے. انفارچونیٹلی ہوا یہ تھا, اچھا سارے لوگ جو ہے نا 2018 کے الیکشن کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کی تھی. اب اگر میں تھوڑا سا اگر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ان کو کمپیئر کرتا ہوں 2018 اور 2024, ان دونوں کے اندر ایک ہی طریقے سے ہوئے. ایک جگہ پہ RTS سسٹم بیٹھا ہے, دوسری جگہ پہ EMS سسٹم بیٹھا ہے. اچھا ان دونوں کا جو ہے نا میرے لحاظ سے ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے, وہ یہ ہے کہ RTS سسٹم میں پاکستان تحریک انصاف کی جو سمپل میجورٹی تھی اس کو کم کر کے 17 سیٹیں پاکستان یا 25 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف سے کھینچ لی گئی تھی اور ان کو سمپل میجورٹی کی بجائے ان کو اس میں ڈال دیا تھا کہ الائنس میں ڈال دیا تھا. اور اس دفعہ انہوں نے کیا کیا, پاکستان تحریک انصاف کا جو 2/3 میجورٹی تھی, جو مینڈیٹ 2/3 کا تھا, وہ انہوں نے ہٹا لیا, وہ نکال لیا. اور اس کو چونکہ اتنا کم کر نہیں سکتے تھے جس طرح لاسٹ ٹائم کیا تھا, لیکن سننے میں یہ آیا کہ وہاں سے جو الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو 100 سے زیادہ سیٹیں نہیں دینی, اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 93 پہ آ کے رک گئی ہیں. بیرسٹر ہمایوں محمد صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تو آپ KPK میں حکومت بنانے جا رہے ہیں, مرکز میں اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک طرف تو آپ حکومتوں کا حصہ بن رہے ہیں, دوسری طرف آپ احتجاج کی بھی رٹ لگائی ہوئی ہے, احتجاج کرنے بھی جا رہے ہیں. PTI کا اصل ٹارگٹ ہے کیا؟ ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو ایکسپوز کی جائے, اس کو ایک قسم کا ہمیں ریوائنڈ کیا جائے کہ دھاندلی نہ ہو, اور جس کا حق ہے, اگر JUI کا حق ہے اور کسی PTI والے کی وجہ سے مارا گیا تو اس کو مل جانا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا ہمیں سب یہ ضرور بتائیے گا, الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور آپ احتجاجی مہم بھی شروع کر رہے ہیں, دوسری جانب آپ خیبر پختونخوا کے اندر اقتدار سنبھالنے کے لیے بھی بھرپور تیار ہیں, اور چلیں آپ نے یہ تو اناؤنسمنٹ کر ہی دی کہ اب پنجاب اور مرکز کے اندر آپ کی کیا لاہ عمل ہوگا, اپوزیشن میں بیٹھیں گے یقینی طور کے اوپر, لیکن آپ نے بھی کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان جاؤں گا, میرے پاس کچھ ایویڈنس ہے, میں پٹیشن فائل کروں گا اور ان سب کو میں بے نقاب کروں گا. اب آپ کا وہ کام کہاں تک پہنچا؟ کیا PTI اسی طریقے کے ساتھ حکومت بھی کرے گی, اقتدار کے مزے بھی لوٹے گی, احتجاجی مہم بھی چلائے گی, سیاسی استحکام کی راہ میں رکاوٹ بھی بنے گی؟ اصل میں آپ کا آئندہ کا لاہ عمل اب ہے کیا؟ کوئی سیاسی استحکام کی جانب معاملات بڑھنے ہیں, یا اسی طریقے کے ساتھ ملک کو مختلف پوائنٹس کے اوپر یہ رمال بنائے رکھنا ہے کہ ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دینی جب تک مرکز سمیت چاروں صوبوں کے اندر, بھلے ہمیں ووٹ ملے نہ ملے, سندھ سے, بلوچستان سے, حکومت ہمیں ملنی چاہیے, کیا یہ روش اس وقت تک برقرار رہے گی؟ سر وہ ہمارے لیگل ٹیم تو وہ اپنی جگہ پہ کر رہی ہے نا, وہ ساری چیزیں ان پیرالل چل رہی ہیں, سیریز میں نہیں ہے. وہ پیرالل لیگل ٹیم اپنا کام کر رہی ہے, ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, جو اسٹریٹجسٹ ہے وہ اپنا کر رہے ہیں, عوام اپنا کام کر رہی ہے. ہر جگہ پہ لوگ جو ہے نا وہ ابھی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سافٹ ریولوشن آیا ہے, اس ریولوشن کو, اس چیز کو ابھی روکنا ممکن نہیں ہو رہا, جس سے PTI کو اقتدار ملے گا. دیکھیں عوام باہر نکلی ہے, انہوں نے اس کے باوجود کہ آپ نے ان کے لوگوں کے نشانات کو بدل دیے, آپ نے ان کے حلقے بدل دیے. ایسے بھی لوگ ہیں جو لاہور میں تھے اور ان کا آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا مانسیرا میں یا ایبٹ آباد میں یا کراچی والوں کو اسلام آباد میں. وہ لوگ اسپیشلی آئے ہیں اور ووٹ ڈالا ہے اتنی بڑی تعداد میں. اور یہ یاد رکھیں, میری بات ہو رہی تھی ایک MNA سے جو سوات سے جیتے, NA2 سے, انہوں نے کہا کہ میں تو چونکہ پیپلز پارٹی کا عادی تھا تو میں نے کچھ سگنیفیکنٹ ایک اماؤنٹ اپنی رکھی ہوئی تھی کہ اتنا لگ جائے گا. کہتا ہے میں تو پریشان ہو گیا کہ لوگ خود آ کے میرے لیے کام کر رہے تھے, مجھے ₹1 میں لٹرلی کہتا ہے کہ میں نے جو تھوڑا بہت پیسہ لگا دیا ہے وہ بھی اپنی خوشی سے لگا دیا, ورنہ تو میرا ₹1 بھی نہ لگتا.
حضور والا یہ بتائیں کہ اس وقت ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنا ہے، بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. کیا پی ٹی آئی یہ سارے دھاندلی کے علاوہ یہ جو عوام پہ یہ کڑی مصیبت ہے، یہ مہنگائی کا جو بے روزگاری کا سیلاب ہے، اس کی آگے کوئی بند باندھنے کی رول ادا کرے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیے اس طرح ہو جاتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس میں پی ٹی آئی سے زیادہ اس میں باقی ساری جماعتوں نے رول پلے کرنا ہے. اس میں جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہم نے رول پلے کرنا ہے، وہ ہے ٹورڈ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو روکنا ہے، اور اس کے بعد اسٹیبلٹی آئے. فرض کریں میں آپ کے گھر میں آ کے آپ کے گھر کے آدھے حصے کو میں اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں، پھر میں آپ کو کہتا ہوں آؤ ہم مل کے بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گھر ہم کیسے اس کے اندر اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں. کیا اس گھر کے اندر اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ آپ تو مل کے اس گھر کی خاطر ہم مل کے اسٹیبلٹی لے آتے ہیں نا، آپ بھی لے آتے ہیں، میں بھی لے آتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہو جاتی ہے جب کسی کا حق مارا جاتا ہے، اور وہ حق میرا یا پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دے مینز نتھنگ. آج اگر وہ لوگ لے کر چلے گئے ہیں، فرض کرو جو 10 بندے یا 6 بندے جوائن کر کے چلے گئے، دے مینز نتھنگ. دے آر جسٹ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر ہمایوں جو ہے یہ ایک کھمبا ہے جس کا نام ہمایوں ہے، اس کو بیکنگ عمران خان کی ہے، تو چونکہ اس کی بیکنگ عمران خان کی ہے تو اس کو ووٹ پڑ گئے ہیں. آج اس کو ہر جگہ کسی اور کو کھڑا کر دے وہ بھی جیت جائے گا. اٹ از ناٹ اباؤٹ عمران، اٹ از ناٹ اباؤٹ ہمایوں، اٹ از ناٹ اباؤٹ دی الیکٹڈ پیپل، اٹ از اباؤٹ دی آئیڈیا جس کا نام ہے عمران خان. اٹ از اباؤٹ دا پالیٹکس جس کا نام عمران خان. اس اسٹیبلٹی کو لانے کے لیے، اس چیز کو لانے کے لیے ہم نے وہ جو انجسٹ چیزیں کی ہیں ہم نے ان کو انڈو کرنا ہے. ہم نے سب سے پہلے جیسے اسلام سٹارٹ ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، آپ نے سب چیزوں کو نگیٹ کرنا ہے. جو غلط کام کیا آپ نے ان کو نگیٹ کرنا ہے. ہاؤ یو کین برنگ دا اسٹیبلٹی. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور جو آپ نے ایگزامپل دی، بالخصوص کھمبے کی ایگزامپل. پی ٹی آئی کے اندر تو کھمبا ویسے بہت مشہور ہے، لیکن سر ہم بھی آپ کو تجویز دینا چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر جو ہماری سیاسی استحکام ہے، ہمارا معاشی استحکام ہے، کھمبا جو ایک مضبوط علامت کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے، اس کو صرف امیدواروں کی حد تک یا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کو ایگزامپل نہیں دینی چاہیے. پی ٹی اے کو اب چاہیے کہ آپ مین سٹریم میں آ چکے ہیں، ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام لانے کے لیے اور اس استحکام کو کھمبے کی طرح مضبوط بنانے کے لیے پی ٹی اے کو اب اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اپنی اس پالیسی کو ریوزٹ ضرور کرے گی، جس سے ملک کے حالات خرابی کے بجائے بہتری کی جانب بڑھے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا، اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان کے سیاسی دکھ اور کرب کے پیچھے کیا کہانی چھپی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی پورے سرار خاموشی کے پیچھے کیا راز ہے، اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ سارا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر بات کی تھی. ابھی ہمیں جو مستقبل کا منظرنامہ بننا ہے اس کے اندر کچھ جماعتوں کی ہچکچاہٹ کیوں ہے، اور جو جماعتیں جیتی ہیں وہ بھی دھاندلی کا رونا رو رہی ہیں، جو ہار چکی ہیں وہ بھی احتجاجی مظاہرے کر رہی ہیں. تو یہ ہم کس طرف آخر بڑھ رہے ہیں، ہم الٹیمیٹلی ان نتائج کو تسلیم کھلے دل کے ساتھ کرتے کیوں نہیں ہیں، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب. عبداللہ گل صاحب آپ کا بہت شکریہ. اصل یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم اس کو تضاد کہیں، حصول اقدار کی ہوس کے کیا کہیں، کہ جب الیکشن ہو گئے، جس الیکشن کے اوپر بہت سے ڈاؤٹ کریٹ ہو رہے تھے، حالات خراب تھے، امن و امان کی صورتحال کی بات کی جاتی تھی، ہو گئے، پرامن طریقے سے ہوئے. اب جب آگے معاملات بڑھنے ہیں جس کو ملک کو اندر سٹیبلٹی لانی ہے، اب تمام سیاسی جماعتیں، وہ بڑی جماعتیں تین جو اقتدار کا حصہ بننے جا رہی ہیں، دھاندلی کا بھی رونا رو رہی ہیں، احتجاج بھی کر رہی ہیں اور معاملات تاخیر کا بھی شکار ہیں، یہ پولیٹیکل امیچورٹی ہے، کیا اس کو ہم نام دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں پولیٹیکل امیچورٹی تو بالکل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بازوؤں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور دوسرے کی مدد کے بغیر جو ہے وہ یہ چل نہیں سکتے. یہ ابھی تک طفل مکتب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاست ہوتی ہے وہ ملک اور قوم کے مفادات کے لیے کی جاتی ہے، جو ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، جس کے بڑے مثبت ریزلٹس آتے ہیں. پاکستان میں بھی ہوئی، ماضی میں کچھ مثالیں ہیں موجود. لیکن جب مفادات کی سیاست، سیاسی سیاست، جو اپنے مفاد کی، اپنے خاندان کی سیاست، موروثیت کے اوپر، تو پھر آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ جو پارٹیاں اپنے اندر جمہوریت نہیں رکھتی ہیں، وہ ملک میں جمہوریت کے تقاضوں کو کیسے جو ہے پروان چڑھانے میں
मदद देंगी। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन तो हो गया, यानी कि जितना अच्छा हुआ वो इनके जिम्मे है और जितना गलत हुआ वो एस्टेब्लिशमेंट और रियासत के जो एहलकार हैं खाते में या जी। इदारे हैं उनके ऊपर है। तो ये एक ऐसी अजीब बात है, यानी कि आपने जो अगर लेट से कि किसी ने 92 सीटें ली और वो धांधली का इल्जाम लगा रहा है, तो धांधली का इल्जाम लगा के आपकी अक्सरियत कैसे आ गई, ये हैरान कुन बात है। अगर धांधली करनी होती तो एक सीट भी नहीं आती, और आप और मैं दोनों बड़े अच्छे जानते हैं, हमारे जो सामईन हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, नाजरीन जानते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि अगर धांधली करनी होती रियासत ने तो किसी को एक सीट भी मिल जाती तो मैं देखता। केपी में आपको जो है मौका मिल गया, पंजाब के अंदर जो है वो मियां साहब को जो है वो हमने देख रहे हैं, और इसी तरीके से सिंध के अंदर हमने पीपल्स पार्टी की आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, 2018 के अंदर एक जमात को एक्सपोर्ट हासिल थी, उसके नताइज उसके मुताबिक थे। अब वो नताइज बिल्कुल उसके बरक्स रहे हैं जिनसे मुतल्लिक मुमकिन तौर पर स्पोर्ट हो सकती थी। मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, JUI की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी उनको मतलूबा सीट नहीं मिल सकी, उसके बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं है। तो सर अब अल्टीमेटली ये मामला किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? थोड़ी सी अंदर के मामलात के ऊपर भी नजर रखते हैं। नून लीग क्यों हुकूमत साजी के अंदर हिचकिचाहट का शिकार है, मामला आगे नहीं बढ़ पा रहे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 5-6 दिन बड़े अहम हैं। क्या मुमकिन तौर के ऊपर कोई पॉलिटिकल सिनेरियो बन सकता है? ये खतरनाक सूरत हाल है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर ये डेडलॉक की सिचुएशन आ गई, जिसको कहते हैं कि अगर बैलों के सींग आपस में जो है वो फंस गए, तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि ये हुकूमत नहीं बन पाएगी, और नतीजे के अंदर जो है री इलेक्शन कॉल हो जाएगा। री इलेक्शन जो है कॉल होगा तो फिर बड़े मसाइल हैं। अब दूसरी तरफ जो है कहा जा रहा है मुतम्मिल हो सकता है सर री इलेक्शन का? नहीं, पाकिस्तान तो देखें इस इलेक्शन के बाद की जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, इसका भी मुतहम्मल नहीं हो सकता। आपका GDA का आप देख लें, आप आज पीर पगाड़ा का बयान देख लें, आप जो है वो पूरे बलूचिस्तान को आप इस टाइम पे बिल्कुल बंद हुआ है, तीनों सूबों से कटा हुआ है। आज एक हफ्ता गुजर गया उनको। आप KPK के अंदर जो आपने नामजद वजीर आला किए हैं, जो आपने असेंबली के अंदर जिनको आप मरवत साहब को, जिनको आप ये शेर अफजल साहब को लगाना चाहते हैं अपोजिशन लीडर, आप उनका रवैया देखें, उनका माजी के मामलात को देखें। आप जो मियां असलम जिनको वहाँ वजारत आला के लिए पंजाब में नामजद किया गया, 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं, आप चाहते क्या हैं? इसका मतलब है कि आप एजिटेशन चाहते हैं। तो आप नहीं, अब्दुल्ला गुल साहब ये बताइएगा कि ये जो हालात इस वक्त इतने गंभीर हो गए हैं, कुछ लोग कुछ आकबत नाअंदेश लोग ये भी बात करते हैं कि ये कोई गैर जमहूरी, अगर ये जमहूरियत का फैसला ना माना गया तो कोई फिर गैर जमहूरी कोई अमर वाक़या भी हो सकता है। देखिए, गैर जमहूरी तो फिर तब ही होता है ना जब फिर आप जमहूरियत इजाजत देती है, और जमहूरियत का तकाजा क्या है कि आपस में मिल बैठें। अगर जमहूरियत के अंदर इतना सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, एक दूसरे के साथ बैठने की, बात न करने की, अगर ये जरासीम नजर आ रहे हैं, आपने देखा कश्मीर का इतना बड़ा वाकया हुआ, हमने इन पार्टियों को आपस में बैठते नहीं देखा। कोविड आ गया, पूरा पाकिस्तान में इतने लोगों की जो है वो अमवात हो गई, लेकिन ये लोग आपस में नहीं बैठे। इसी तरीके से जो है वो टड्डी दल आया, आप नहीं बैठे, आप मईशत के ऊपर नहीं बैठे। अफगानिस्तान का इतना बड़ा वाकया हुआ, एक सुपर पावर चली गई, पूरी दुनिया जो है वो चिल्ला उठी, लेकिन आप इकट्ठे नहीं बैठे। आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकये के बाद आपने नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात के ऊपर में से जो 16 नुकात थे वो तो सिविल के थे, वो आपने डील ही नहीं किए। किसी हुकूमत बिल्कुल सही। अब्दुल्ला साहब, कुछ वक्त की कमी है, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस वक्त की अशद ज़रूरत है कि हम जितने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान जिस वक्त से गुजर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्की और कौमी मफाद सियासत से बालातर होने चाहिए। और तमाम लोगों को जो अब आने वाले दिनों में जो सियासी मंजरनामा बनना है, ज़ाती मफाद एक तरफ रखें, सियासी मफाद एक तरफ रखें, मुल्की और कौमी मफाद के लिए बेहतरीन कोशिश करके मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि JUI और मुस्लिम लीग नून के अंदर मामला चल क्या रहे हैं, क्यों उनका तरफ से खामोशी है और एक तरफ से क्यों बढ़ चढ़ के बयानात आने का सिलसिला जारी है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खास साहब, मौलाना फजल रहमान साहब का सियासी दुख और कर्ब आप भी महसूस कर रहे होंगे, और इसके पसे पर्दा कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। माजी के अंदर जिस तरीके के साथ अकोमोडेट होते रहे हैं, उस वक्त तो कभी उन्होंने बात नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत के अंदर अपने जो समधी थे, गवर्नर बने, और बाकी भी तमाम मामलात के उन्होंने भरपूर तरीके से उनको मरकज़ में बैठ के वफाकी अहम तरीन वजारतों के उन्होंने मज़े लूटे। लेकिन अब उनका दुख बड़ा वाज़ेह है। अगरचे खुद
وہ قومی اسمبلی کی نشست تو جیت چکے ہیں بلوچستان سے، لیکن اوور آل انہوں نے 6 نشستیں اب تک حاصل کی ہیں۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ایک بڑا دکھ ہے، جتنے بھی ہمارے سیاسی رہنما ہیں خالد صاحب، جو ہماری روایتی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہم ان کے جو بچے ہیں ان کے لیگیسی کو فالو کریں۔ بلاول بھٹو سیکیور انوائرمنٹ میں ہیں، لیڈنگ رول میں ہیں۔ نواز شریف صاحب بھلے وہ آگے نہیں آ سکے، ان کے ابھی خائف ہیں، ناراض ہیں اور کچھ چیزیں طے ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے۔ مریم نواز سی ایم پنجاب آ چکی، شہباز شریف آتے ہیں تو حمزہ شہباز بھی سسٹم کے اندر ہیں، لیکن اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے اسد محمود صاحب ایک آزاد امیدوار بیکڈ بائی پی ٹی آئی NM43 سے الیکشن ہار گئے اور کچھ ہی بہت تھوڑے سے ووٹوں کا فرق ہے۔ انہوں نے ٹیک اپ کیا اور ان کے دل میں بہت دکھ ہے کہ میرا بیٹا قومی اسمبلی میں کیوں موجود نہیں ہے، اس کو ہر صورت آنا چاہیے۔ اب اطلاعات کچھ یہ آ رہی ہیں کہ پیر کو وہاں پر انتخاب ہونے کا امکان ہے۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر پاک فوج کے 6 حلقوں کے اندر دستوں کی تعیناتی ہونی، 6 پولنگ سٹیشنز پر۔ اور JUIFA کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو ہمیں پتہ چلا کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ مولانا اسد محمود صاحب وہاں سے قومی اسمبلی کی نشست جیتنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ مارجن بھی بڑا کم ہے، اور اگر وہ جیت جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مزید دھاندلی نہیں ہوتی، اگر وہ جیت گئے تو مولانا صاحب کا جو ایک سخت اور بے لچک ہمیں رویہ نظر آ رہا ہے اس میں تبدیلی نظر آئے گی۔ وہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو 5 سال ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، تو ان کے بیٹے کو وہاں پہ ہونا چاہیے۔ اور جس طریقے سے انتظامات ہیں اور JUNFA نے وہاں پہ ان کے جو علاقے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان اور کچھ غالباً ٹانک کا اس کے ساتھ علاقہ لگتا ہے، تو اس کے ساتھ انہوں نے وہاں بڑی ورکنگ کی ہے اور ان 6 پولنگ سٹیشنز کے اوپر بڑے پر امید ہیں کہ وہ اس نشست نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور کچھ اطلاعات بھی وہاں سے ہم نے جاننے کی کوشش کی اس علاقے سے اپنے نمائندوں سے، ایسی ہیں، تو پھر شاید مولانا صاحب کے سیاسی دکھوں کے اوپر شاید کچھ مرہم رکھا جا سکے۔ اور اس کا خزب نواز شریف صاحب پورے اصرار طور پر ان کی خاموشی ہے، دکھی ہیں، ناراض ہیں، اور ان کی ناراضگی کا اس وقت قومی سیاسی منظرنامے کے اوپر بڑا امپیکٹ ہے، جس کی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ اور ابھی آج وہاں میٹنگ بھی ہوئی، وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں مرکز میں گورنمنٹ کرنی نہیں چاہیے، ہمیں پنجاب میں بس حکومت کرنی چاہیے، پنجاب میں نمبر ہمارے پاس پورے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملکی مفاد کے اندر نواز شریف صاحب کو کیا وزڈم پرویل کرتا ہے۔ کل کا دن بڑا اہم ہے، اور اس کے ساتھ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے یا کسی اور اہم آئینی عہدے پر نہیں آتے تو کیا ہم کہہ سکتے کہ نواز شریف سیاست سے مائنس ہونے جا رہے ہیں؟ بٹی صاحب، یہ جو بات چل رہی تھی نا، میاں نواز شریف کیونکہ خود نامزد نہیں ہوئے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر، تو مائنس کرنے کی بات کہ میاں نواز شریف سیاست سے مائنس نہیں ہوئے، نہ وہ ہو سکتے ہیں۔ وہ پاکستان کی سیاست کا ایک اہم جو ہے گرو کہہ لیں، سب سے سینئر ترین آدمی ہیں، تو وہ سیاست سے مائنس نہیں ہوں گے، بلکہ وہ دوست ممالک کے ساتھ بھی ان کے روابط، ان کی کنیکٹیوٹی، ان کا قد کاٹ بڑا میٹر کرتا ہے۔ ہاں، وہ جو سارا سسٹم، وہ جو چیزیں طے کی گئی تھی، اس میں اس حوالے سے جو الیکشن میں انہیں جو شکست ہوئی ہے، تو میاں صاحب کا یہ خیال ہے، ہمارے کچھ لاہور میں کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے، وہ سخت ناراض ہیں میاں نواز شریف کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ وہ تو بالکل راضی نہیں تھے۔ جو ہماری اطلاعات ہیں، جو وکٹری سپیچ بھی کی گئی، اس میں زرداری صاحب کی بڑی کاوشیں شامل ہیں، کروائی گئی ہے خاصا کی گئی کہ اس کے پیچھے زرداری صاحب نے بڑی کاوش کی ہے۔ یہ ابھی جو سارا سسٹم بٹی صاحب بن رہا ہے، اس میں ایک بار تو معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے تھے۔ آپ ابھی بھی دیکھیں کہ جب کہ اعلان ہو چکا ہے مرکز میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور MK مل کر حکومت بنائے گی، لیکن جو مسلم لیگ نون ہے ان کی ایکٹیویٹی آپ کو بڑی محدود پیمانے پہ نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب غائب ہیں، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو، نہ کوئی ٹیلی فون پر بات کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی کسی پروگرام میں آ کے بیٹھنے کو تیار ہے، نہ کوئی اپنا موقف دینے کو تیار ہے۔ لگتا ہے کہ کسی وہ بالکل کسی بنکر میں چلے گئے۔ کچھ دوستوں نے انہیں قائل تو کر لیا، میرے صاحب نے اناؤنسمنٹ تو دے دی کہ شہباز شریف صاحب مرکز میں۔ آپ کو پتہ ہے وہ اناؤنسمنٹ بھی کیسے آئی؟ ایک ٹویٹ کے ذریعے۔ وہ اناؤنسمنٹ بڑی کریٹیکل ہے، ہاں، اورنگزیب صاحبہ نے کی، اس پہ آپ کو پتہ ہے پھر مسلم لیگ نون کے کافی جو کارکن ہیں بڑے رنجیدہ ہوئے، پھر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا 2 دن کہ پاکستان کو نواز دو۔ اس حوالے سے بھی کافی زیادہ معاملہ طے ہونے ہیں، اور کچھ ہمارے جو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جس طرح فضل الرحمان صاحب پھٹے ہیں کہ وہ بھی کوئی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال، لیکن کو راضی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ممکن ہے کہ معاملات پر قابو پا لیا جائے گا، کیونکہ مریم نواز کو جب وزیر اعلیٰ نامزد کیا ادھر، انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی شہباز شریف صاحب نے، اس پہ تھوڑی سی انہوں نے نرمی دکھائی ہے، لیکن جب بھی میاں نواز شریف صاحب بولیں گے نا تو ان کو خاموش رہنے کی کہا جا رہا ہے، لیکن وہ غصے میں نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو غصہ کھا گئے نا، لیکن وہ ایسے کہہ لیں، آپ ایک اچھا لفظ یوز کیا ہے سیل وڈائے صاحب نے، آج روٹھ گئے ہیں، وہ ناراض ہیں سخت۔ اب دیکھیں ان کو اس ناراضگی کے تو خاصا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نیشنل پالیٹکس کا، مین سٹریم کی پالیٹکس کا حصہ رہیں گے یا نہیں؟
بالکل رہیں گے. یہ دیکھیں نا میاں نواز شریف نے یہ دیکھیں مسلم لیگ حضرت نون پروگرام جو کچھ ہے وقت ختم ہو گیا, ہم آپ کی ڈسکشن کو یہیں روکتے ہیں, کل بھی ہم اس کے اوپر بہت سیر اصل گفتگو کریں گے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.